मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। को बाप को मालूम है कि नमाज की क्या फजीलत, रोज़े की क्या फजीलत, करप्शन कितनी बुरी चीज़ है, सुस्ती कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे बच्चों में कौन सी बीमारी है। बेनमाजी हैं, भाई रफ़ी भाई को सोने की इजाज़त नहीं है, बेनमाजी है बच्चा मेरा, चरस पीता है, उसे कुछ पता नहीं है। अब वो अपने बच्चे को बिठा के नमाज की नसीहत कर रहे हैं सुबह शाम, बेटा नमाज पे पाबंदी। बच्चा कहेगा कि यार मैं तकबीर उला से अब्बा नमाज का पाबंद हूँ भाई, उसको झूठ बोलने की आदत है, उसको आदत है दो नंबरी करने की, करप्शन, करप्ट है वो। तो अब्बा को बेटे का पता होगा ना कि मेरे बेटे में बुराई क्या है, तो बाप उस नसीहत को फोकस करेगा, कहेगा बेटा नमाज तो तुम पढ़ते हो, लेकिन वो नमाज जो तुम्हें चोरी से ना बचाए वो नमाज नहीं है। तो उसको पता ही नहीं है बेटा कर क्या रहा है घर में, तो वो बाप नसीहत कर सकता है। हमारे पास वालिदैन आते हैं ना अपने बच्चों के बारे में शिकायत लेकर, किसी का ये होता है कि मुफ्ती साहब वालिदैन के हुकूक पर बयान करें। मैं उनसे कहता हूँ नमाज पे कर लूँ, कहते नहीं वालिदैन के हुकूक पर, क्योंकि उनको पता है बच्चा नमाज पढ़ता है, अब्बा अम्मा के बारे में। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, जो दीनदार बच्चा है ना अब्बा अम्मा को भी वही समझता है। माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को अपने हुकूक तो सिखा दें, हम अल्लाह के हुकूक ना सिखाएं। तो जो अल्लाह का नहीं बनेगा वो आपका भी नहीं बनेगा। अपने बच्चे को दीनदार बनाओ। देखो हमने अपने वालिदैन की जो जितनी हम मदरसे में जाने से पहले मोहब्बत थी ना, मदरसे में जाने के बाद वो मोहब्बत बढ़ गई हमारी। हालांकि हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने अलग से वालिदैन की मोहब्बत पर हमें नहीं याद पड़ता कोई ख़ास बयान किया हो। उनके बयान तो इस पे होते थे गुनाह छोड़ो, अल्लाह से मोहब्बत, दुनिया मुसाफिर खाना, ये उनका असल बयान होता था। उनके हर बयान में यही मुसाफिर खाना, दिल लगाने की जगह नहीं है। तभी तो हम देखते हैं ना लोग टेंशन में, अबे भाई ये दीवार ईंटों से दिल विल लगाने की, इनको लिफ्ट कराने की ज़रूरत, बहरिया टाउन 2 टके का नहीं है। आप क्या समझ रहे हो? प्लॉट खरीदो, दिल ना लगाओ। दिल तो कीमती चीज़ों से लगाया जाता है। ला उहिब्बुल आफिलीन, फना होने वाली चीज़ों से दिल नहीं लगाया जाता। उनका तो ये टॉपिक था। इसमें अब्बा कहाँ हैं, अम्मा कहाँ हैं, कहीं आ रहे हैं अब्बा अम्मा? लेकिन हमें याद है हम जब मदरसे गए तो हमारे दिल में वालिद की कदर बढ़ना शुरू हो गई, वालदा की कदर बोलो बढ़ना। क्योंकि जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी तो हर वो चीज़ अच्छी लगेगी जिससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़े। तो अल्लाह से मोहब्बत होती है अल्लाह के एहसानात की वजह से। तो जब आदमी अल्लाह के एहसानात सोचता है तो वालिदैन के एहसानात भी सोचता है। फिर वो तो एहसान फरामोशी की लानत से इंसान निकलता है। मदरसे में जाके हमने उस्ताज़ों का एहतराम सीखा। स्कूलों में तो अजीब हालत थी, ऐसे शरारती बच्चे स्कूलों में कि एक हमारे क्लास फेलो ने छालियाँ खाईं और टीचर की जेब में डाल दी, टीचर को पता भी नहीं, खा के। ये शरारतें स्कूलों में चल रही थी। वो कोट पहन के आए हुए थे, अल्लाह ताला उस तालिब इल्म को हिदायत दे, बदतमीज़ी वाली काम किया उसने कि वो छालियाँ खाईं और कोट में, टीचर के कोट में डाल दी और हंस भी रहे। कुर्सी टूटी हुई थी, एक पाया उसका नहीं था। तलबा ने क्या किया, वो दूसरी क्लास में हमारे सामने करते तो शायद हम रोक लेते उनको, या टीचर को बता देते कि ये कुर्सी बैठने के काबिल नहीं है। उसका एक पाया नहीं था तो उसको किसी तरह से टिका दिया। वो बेचारे टीचर आके बैठे हैं, धड़ाम से नीचे गिरे, बच्चे हंस रहे हैं। एंटरटेनमेंट हो गई उनकी। अब आप बताओ, टीचर भी तो रूहानी बाप की जगह होता है ना, जो आपको इल्म दे रहा है। जब उसके साथ ये बदतमीज़ी होगी
تو یہ اپنے باپ کا احترام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم جب مدرسے میں گئے ہمیں پتہ چلا ٹیچروں کا احترام کیا ہوتا ہے. کچھ تو گھر سے بھی سیکھا تھا الحمدللہ, گھر والوں نے بھی. ہمارے ہاں یہ دستور نہیں تھا کہ ٹیچر نے ڈانٹا ہے مارا ہے تو ہم گھر آ کے شکایت کریں, پھر ہمارے ابا ٹیچر کو جا کے دو لگائیں, تو کون ہوتا ہے. ہمارے ابا اور بھائیوں نے ٹیچر کو کہا ہوا تھا ہڈی ہماری ہے, گوشت آپ کا ہے. ٹھیک ہے, سمجھتے ہو؟ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, کیونکہ گوشت ریپیئر ہو جاتا ہے. کباب پراٹھے کھا کے انڈے منڈے کھا کے ریپیئرنگ, ہڈی کی ریپیئرنگ ٹینشن والا کام ہے. میں نہیں کہتا آپ ٹیچروں کو اتنی اجازت دے دیں کہ کوٹیں طبیعت سے پکڑ کے, لیکن اتنا چھوئی موئی بھی اولاد کو نہ بنائیں کہ ٹیچر اس کو ڈانٹے تو بچے کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. وہ بچہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا. وہ بچے خواہش پرست ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا روب سے چلانا پڑتا ہے. تو خیر جلد کہاں سے بالکل ہی ہم قیام طعام میں آگے جنگلوں کی طرف نکل رہے ہیں. تو مدرسے میں ہم گئے نا, تو استاذوں کا احترام, ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور ان کی خدمت کرنا, تو ہمیں خیال ہوا کہ یار باپ کا مقام تو ٹیچر سے بھی بولو زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی غلط مشہور ہے کہ استاذ کا مقام باپ سے زیادہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جو باپ اور ماں کا مقام ہے وہ استاذ, پیر و مرشد, شیخ و مرشد سب سے زیادہ ہے. باپ سب سے پہلے باپ ہے, اس کے بعد باقی سب آتے ہیں. تو پھر ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم تو باپ کا تو ایسا احترام کرتے ہی نہیں ہیں. بدتمیزی پہلے بھی نہیں کرتے تھے الحمدللہ اپنے والدین سے, تھوڑی بہت ہو گئی تو معذرت کر لی, لیکن مدرسے میں جا کے پتہ چلا کہ بڑوں کا احترام کسے کہتے ہیں. بڑوں کا احترام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. بڑوں کا احترام یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, یہ سمجھ لیں. جب وہ نصیحت کرے تو فوراً وضاحتی بیانات نہ جاری کر دیا کریں, سن لیں تمیز سے, چاہے وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو. یہ بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے نا. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا یوں, آپ کو ابا میں ایسا ہوں ہی نہیں, آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہو. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیا کرو. ابا ٹائم پہ ہی تو پڑھتا ہوں میں, یہ چل رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں. ابے سن لو تھوڑی دیر یار, پڑھتے ہو گئے تو کیا ہو گیا اگر اس نے بول دیا ہے. بیٹا گھر میں تمیز سے بات کیا کرو. ابا آپ نے کبھی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا مجھے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمیز سے بات کیا کرو, تو یہ بدتمیزی ہی ہے. اس کا مطلب آپ میں تمیز بولو نا نہیں. یہ تو اسٹائل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ میں تمیز نہیں ہے. ہمارے ایک کلاس فیلو تھے, ان کا اپنے والدین سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی, تو ہمارے استاذ نے ان کو بلایا کہ آپ کے والدین کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ آپ بولتے بہت ہیں نا, ماں باپ کے سامنے زبان بہت چلاتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں یہ غلط بات ہے, میں تو زبان نہیں چلا, پورا وضاحتی بیان. تو ہمارے استاذ نے کہا میرے سامنے اتنی چلا رہے ہو یہ تو تمہارے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ تم چلاتے ہو. 100 دفعہ بولو میں زبان نہیں چلاتا, چلا رہے ہو نا. اصولی طور پر یہ تھا کہ اگر آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ والدین کے سامنے زبان چلاتے ہو تو آپ بولو انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا, ختم. اپنے عمل سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ زبان نہیں چلاتا. تو ماں باپ کے سامنے وضاحتی بیانات, غلطی کو نہ ماننا, بھائی ہے ٹھیک ہے, نہیں بھی ہے تو سوری ابا آئندہ تھوڑا خیال کریں گے. پھر ابا اگر دوبارہ کر رہے ہیں تو پھر بول دو بھائی ایک وقت تک ہے, ابا نے بوڑھا ہو کے بیچاروں نے دنیا سے چلے جانا ہے, آپ کی بھی شادی ہوگی, 2-4 بچے ہوں گے, آپ نے الگ ہو جانا ہے. تو تھوڑا یہ زیادہ نہیں ہے, کچھ ہزار سال کی عمریں تھوڑی ہیں کہ ساری زندگی برداشت کرنا ہے, تھوڑے دن کی بات ہے. جو احسانات ہیں احسانات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کے سمندر میں آپ ڈوبے ہوئے ہو. میں کہتا ہوں باپ روزانہ لاٹھی لے کے آپ کو آدھا گھنٹہ بغیر کسی وجہ کے بھی دھنائی لگائے نا, پھر بھی اس کے احسانات اس ظلم سے زیادہ ہیں. آپ کا کوئی روٹی پانی بند کر دے, روڈ پہ پھینک کے چلا جائے آپ کو,
آپ بولو گے ڈنڈے سے مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ کوٹ دیا کرو, مجھے گھر دے دو, مجھے عزت دے دو, مجھے روٹی دے دو, میں تیار ہوں, 2-4 تھپڑ مجھے روزانہ لگا دیا کرو. کیونکہ جس نعمت میں انسان پلتا اور بڑھتا ہے اس نعمت کی انسان میں قدر نہیں ہوتی. نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چھنتی ہے. جس عزت کے ساتھ باپ اور ماں کھلاتے ہیں نا اولاد کو, کون پوچھتا ہے؟ آپ بتاؤ, جس کا کہیں رشتہ لینے جاؤ, اب پوچھیں آپ کے والد صاحب, بولے ہے ہی نہیں, کوئی دے گا رشتہ؟ ہے ہی نہیں, سڑک پہ ملا تھا میں, پتہ ہی نہیں ہے. انگریزوں میں مل جاتا ہے اس کو زیادہ, وہ ویل ڈن یار, زبردست لبرل آدمی ہے بہت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابا کا ان کو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے, براڈ مائنڈیڈ. ان کے ہاں مل جائے گا لیکن ملے گی پھر اسی ٹائپ کی, وہ 2-4 بچے لا کے آپ کے کھاتے میں ڈال دے گی. کہ ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ آپ کے کھاتے میں. ان بچوں کا بھی ابا کا پتہ نہیں چل رہا تھا. عزت دار لوگ اور خاندانی لوگوں کے ہاں فادر ہوتے ہیں. سمجھتے ہو انسان کی عزت کی جو پہلی اکائی ہے نا وہ باپ سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی جو اکائی ہے نا کہ آپ قابل عزت ہے یا نہیں ہے, تو سب سے پہلا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے فادر ہیں آپ کے فادر.